بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی مٹھی میں موجود چند خشک میوے صرف ذائقہ نہیں بلکہ دل، دماغ، ہاضمے اور مجموعی صحت کے لیے قیمتی غذائی خزانہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر خشک میوہ ہر شخص کے لیے یکساں فائدہ مند نہیں۔ آج جانیں وہ 5 خشک میوے جنہیں صحیح مقدار اور صحیح طریقے سے کھانا آپ کی غذا کو کہیں بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار پاکیزہ اور مفید غذائیں عطا فرمائی ہیں، اور اسلام ہمیں کھانے میں صرف ذائقہ نہیں بلکہ اعتدال، پاکیزگی اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، یعنی کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ یہ اصول خشک میووں پر بھی لاگو ہوتا ہے کیونکہ یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں لیکن کیلریز بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں 5 ایسے خشک میوے جو متوازن غذا میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، بادام۔ بادام کو صرف دماغی طاقت سے جوڑ دینا کافی نہیں، اس میں پروٹین، فائبر، وٹامن ای، میگنیشیم اور صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں۔ سائنسی تحقیق میں بادام کے استعمال کو بعض افراد میں کل کولیسٹرول اور LDL یعنی خراب کولیسٹرول میں کمی سے جوڑا گیا ہے، لیکن یہاں ایک اہم راز ہے۔ فائدہ صرف بادام کھانے میں نہیں، مقدار میں بھی ہے۔ اگر آپ بادام کو پہلے ہی بھرپور غذا کے اوپر بڑی مقدار میں شامل کر دیں تو اضافی کیلریز بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے بادام کو بسکٹ، میٹھی چیزوں یا غیر ضروری اسنیکس کے بجائے ایک مناسب غذائی انتخاب کے طور پر استعمال کرنا زیادہ سمجھداری ہے۔ نمبر 2، اخروٹ۔ اب آتے ہیں اس خشک میوے کی طرف جسے اکثر دماغ جیسی شکل کی وجہ سے دماغ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اصل اہمیت اس کی شکل نہیں بلکہ اس کا غذائی پروفائل ہے۔ اخروٹ میں پودوں سے حاصل ہونے والا اومیگا 3 یعنی ALA موجود ہوتا ہے، ساتھ ہی صحت مند چکنائیاں اور مختلف نباتاتی مرکبات بھی پائے جاتے ہیں۔ تحقیقی جائزوں میں اخروٹ کو خون میں کل کولیسٹرول، LDL اور بعض دیگر قلبی خطرے کے عوامل میں بہتری سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی اخروٹ کو صرف دماغ کا میوہ کہنے کے بجائے اسے متوازن غذا کا حصہ اور دل کے لیے مفید غذائی انتخاب کہنا زیادہ سائنسی بات ہے۔ نمبر 3، انجیر۔ اب ایک ایسا خشک پھل جسے بہت سے لوگ صرف میٹھا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہے انجیر۔ انجیر میں فائبر موجود ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ نظام ہاضمہ کے لیے مفید غذاؤں میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک اہم احتیاط ہے۔ خشک انجیر میں پانی کم ہونے کی وجہ سے قدرتی شکر اور کیلریز نسبتاً مرکز ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ وزن یا خون میں شکر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو انجیر کو جتنا زیادہ اتنا بہتر سمجھنا درست نہیں۔ یعنی انجیر فائدہ مند غذا ہو سکتی ہے مگر اعتدال اس کی اصل کنجی ہے۔ نمبر 4، پستہ۔ اب آتے ہیں ایک ایسے نٹ کی طرف جو ذائقے میں بھی شاندار ہے اور غذائیت میں بھی۔ پستہ، اس میں پروٹین، فائبر، وائٹامن B6 اور مختلف اینٹی آکسیڈنٹس مرکبات پائے جاتے ہیں۔ کچھ سائنسی جائزوں میں پستہ سمیت گری دار میووں کے استعمال کو خون میں چکنائیوں اور بعض قلبی و میٹابولک خطرے کے عوامل میں بہتری سے جوڑا گیا ہے، اگرچہ اسے کسی بیماری کا علاج قرار دینا درست نہیں۔ اور ایک آسان اصول یاد رکھیں، نمکین اور تلے ہوئے پستے کے بجائے غیر نمکین پستہ بہتر انتخاب ہے، کیونکہ صحت مند غذا میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس شکل میں کھا رہے ہیں۔ نمبر 5، کشمش۔ اور اب 5ویں نمبر پر ہے کشمش۔ کشمش دراصل خشک کیے ہوئے انگور ہے، اس لیے اس میں قدرتی شکر نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔
یہ فوری توانائی کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اس میں فائبر سمیت مختلف غذائی اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں چونکہ کشمش قدرتی ہے اس لیے جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قدرتی شکر بھی شکر ہی ہے اور خشک پھل میں کیلریز اور شکر کم حجم میں زیادہ جمع ہو سکتی ہے، لہذا کشمش بھی چھوٹی مقدار میں متوازن غذا کے ساتھ بہتر ہے۔ اصل راز کیا ہے؟ اب پانچوں خشک میووں کو ایک ساتھ دیکھیں۔ بادام سے آپ کو صحت مند چکنائیاں، فائبر اور وٹامن ای مل سکتے ہیں۔ اخروٹ صحت مند چکنائیوں اور پودوں سے حاصل ہونے والے اومیگا 3 کا اچھا ذریعہ ہے۔ انجیر فائبر فراہم کرتی ہے۔ پستہ پروٹین، فائبر اور مختلف غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے، اور کشمش قدرتی توانائی کے ساتھ مختلف معدنیات اور غذائی اجزاء فراہم کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ دوائیں نہیں ہیں، غذائیں ہیں۔ ان کا فائدہ اس وقت زیادہ معنی رکھتا ہے جب یہ سبزیاں، پھل، دالیں مکمل اناج، مناسب پروٹین اور متوازن غذا کے ساتھ استعمال ہوں۔ تحقیق میں مجموعی طور پر گری دار میووں کے استعمال اور دل کی صحت کے درمیان حوصلہ افزا تعلق دیکھا گیا ہے، لیکن اسے کسی ایک بیماری کے علاج کا دعویٰ نہیں بنانا چاہیے۔ اور اسلام ہمیں پہلے ہی ایک عظیم اصول سکھاتا ہے: اعتدال، نہ ضرورت سے کم نہ ضرورت سے زیادہ۔ اگر آپ کو گری دار میووں سے الرجی ہے، ذیابطیس ہے، وزن کم کرنے میں کوشش کر رہے ہیں یا کسی خاص طبی مسئلے کے لیے غذا تبدیل کر رہے ہیں، تو اپنی انفرادی ضرورت کے مطابق مقدار طے کرنا بہتر ہے۔ آخر میں دعا کریں: اے اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمیں کھانے پینے میں اعتدال کی توفیق دے، ہر بیماری اور تکلیف سے حفاظت فرما، اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور صحت، غذا اور اسلامی تعلیمات پر ایسی ہی مستند معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں ان 5 خشک میووں میں سے آپ کا پسندیدہ کون سا ہے: بادام، اخروٹ، انجیر، پستہ یا کشمش۔